مومن اپنے آپ کو نہیں بیچتا، مومن کم سے کم بیچے گا تو جنت کے بدلے۔ تھکے نہیں تو میں جملہ کہوں، مومن کی کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ اس سے کم کا سودا نہیں کرتا وہ، کم سے کم قیمت مومن کی جنت ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ آپ کے اطراف میں بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ علاقہ تو ملیر کا خرید و فروخت کا بڑا مشہور علاقہ ہے۔ یہاں چلے جائیے آپ ذرا سا ٹماٹر خریدنے کے لیے ٹھیلے کے اوپر، جی اس سے کہا جی 1 کلو دے دو، کتنے کے ہیں؟ مثلاً اس نے کہا جی 100 روپے کے، آپ نے کہا نہیں 90 کے دے دو، اس نے کہا نہیں 95 کے تو میری خرید ہے، میں بہت کم بیچ سکوں گا تو 96 کا بیچوں گا، 1 روپے تو بچاؤں گا۔ اگر 95 کا بھی بیچا تو یہ میں نے نقصان کیا، میں 96 سے کم نہیں بیچ سکتا۔ ٹھیلے والا، ٹماٹر والا مثلاً یہ بولے گا، مثال ہے بھائی، مجھے نہیں پتا اس وقت ریٹ کیا ہے، جو بھی ہیں مثال دے رہا ہوں، وہ کہے گا جی 96 سے کم نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ 1 روپیہ کم سے کم، یہ میرا کم سے کم منافع ہے، کم سے کم میری محنت ہے۔ 95 میں نہیں بیچے گا، 90 میں تو خسارہ ہو جائے گا، جی 95 میں بھی خسارہ ہو جائے گا، وہ کہے گا کم سے کم 96، مگر زیادہ سے زیادہ 120 روپے مل جائے اسے، 150 روپے مل جائے اسے مثلاً، تو زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ حد ہمیشہ کم سے کم کی لگائی جاتی ہے نا، کہ اس سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ مومن کی کم سے کم قیمت کون کیا ہے؟ اچھا میں یہ بول کہاں سے رہا ہوں، میرے پاس یہ طاقت کہاں ہے، میں ہوں کون جو مومن کی قیمت لگا رہا ہوں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس ممبر پہ بیٹھا ذاکر اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ہوں کون جو مومن کی قیمت لگا رہا ہوں؟ میں ہوں ہی نہیں کچھ۔ قیمت تو وہ لگائے گا کہ جس نے اپنی قیمت لگوائی ہو، مومن کی قیمت وہ لگوائے گا جس نے اپنی قیمت لگوائی ہو، اور جس نے اپنی قیمت لگوائی ہے اور اچھے سے اچھی لگوائی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ مولا علی نے اپنی قیمت لگائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مومنین میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے۔ مولا علی نے اپنی قیمت لگوائی ہے اللہ کی مرضیاں۔ بھائی جو اللہ کی مرضیاں لے لے اس کے بچے جنت بانٹتے ہیں۔ بہت بڑی قیمت ہے، سب کچھ ہے جسے مرضات پروردگار کہا جائے۔ مولا علی نے اپنی قیمت اللہ کی مرضیوں کو قرار دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو بڑا تاجر ہوتا ہے، جو بڑا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، وہی مارکیٹ کے ریٹ طے کرتا ہے۔ مولا آپ ہی فرمائیں کہ آپ کے چاہنے والوں کی قیمت کیا ہے؟ تو میرے مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، تیری کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے۔ مولا علی کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو، نہج البلاغہ میں مولا علی کے فرمان، مولا فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، تیری کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے۔ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا، خبردار جنت سے کم مت بیچنا، اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ مولا علی نے مومن کی قیمت جنت کم سے کم لگائی ہے، اس سے کم میں بیچو گے تو نقصان ہے، اس سے کم میں بیچو گے تو نقصان ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو نتیجہ دے رہا ہوں، مولا علی کا بیعت کرنا تو اور بات ہے، مومن اس کی بیعت کرے گا جو بدلے میں جنت دے، اور جنت جو نہیں دے سکتا اس کی بیعت نہیں ہوگی، حکومت ہوگی، ریاست ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، مگر وہ بیعت کا عنوان نہیں پائے گا۔ بیعت کا عنوان وہاں آئے گا جو اس کے بدلے میں وہاں سے جنت دے۔ آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، میں اس کا ممنون ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے درمیان کسی نے آ کر کہا جابر گورنر مکہ بھی مطاف میں ہے۔ حضرت جابر نے سنی انسنی کی، چاپلوسوں کا تو اس وقت مارکیٹ گرم ہے۔ ایک مرتبہ پھر آ کے اس نے کہا کہ یا جابر
گورنر مکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. انہوں نے الجھ کے کہا مجھے اس سے کیا غرض ہے, مجھے کیوں بتا رہے ہو, مجھے کیوں بتا رہے ہو تم. خیر وہ ڈانٹ سن کے چلا گیا. ایک گورنر خود قریب آ گیا حضرت جابر کے اور کہنے لگا میں مکے کا گورنر ہوں. حضرت جابر نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اوکے, میں اپنے بھائی اطہر بھائی سے بھی اور ذیشان بیٹھے ہیں, شخصیات بیٹھی ہیں, مجالس کرنے والے, منعقد کرنے والی شخصیات بیٹھی ہیں, اور نہ جانے کہاں تک بات جا رہی ہے. میں آپ سب کے توسط سے آپ سب سے عرض کر رہا ہوں, ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجئے جو درباری مزاج ہے. جی ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. نعرہ لگائی, ایک نعرہ لگا, ایک نعرہ لگا. جی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجئے کہ جو آپ کے ہاتھ پیر مان کر آپ کو کہیں جا کے پھینکاتے ہیں. جی خفا نہیں ہو رہے تو جملہ کہوں, علاقائی چودھریوں سے جان چھڑوائیے. اللہ میری قوم پہ رحم کرے, بلند صلوات پڑھیں محمد و آل. تو وہ کہنے لگا میں گورنر مکہ ہوں. حضرت جابر نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو کہنے لگا اللہ ہی کی خاطر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی حکم ہو تو کہیے. ایسے لوگوں کو بولنا تو اچھا آتا ہے نا, سمجھے آپ کے تھوڑی سی گردن ہلا دو بھائی اگر بات جا رہی ہے تو. کہنے لگا جی, کہنے لگا اللہ ہی کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی حکم, کوئی کام, کوئی خدمت بتائیے. اب جب جملہ سنیے بھائی, توجہ میری طرف ہوگی. کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ کوئی حکم کوئی خدمت بتائیے. تو حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو. کہنے لگا نہیں آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. تو حضرت جابر نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں. میرا دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری, اتنی ہی بلند مل کے نعرہ صلوات. بھائی ایک جملہ ضرور کہوں گا سر بھائی, اور جملہ یہ کہ حضرت جابر نے یہ فیصلہ کر دیا. وہ کیا فرما رہے ہیں آخرت میں دے سکتے ہو. کہنے لگا نہیں آخرت میں نہیں دے سکتا. تو فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں. تو حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا. صلوات پڑھنے محمد و آل.